إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیات کا سوف نصلیہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو نارن آگ میں کلما جب کبھی نضجت جلودہم ان کی جلدیں پک جائیں گی بدلناہم بدل دیں گے ہم ان کی جلوداً غیرہا ان جلدوں کی علاوہ دوسری جلدیں لیذوقوا العذاب تاکہ وہ تازہ عذاب چکھتے رہیں ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ کریم ہے غالب اور حکمت والی ذات ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی جلدیں چمڑے جو ہیں جل کے راکھ ہو جائیں گے تو اس جلد چمڑے کی جگہ ہم دوسری بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو مسلسل چکھتے رہیں بے شک اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ غالب اور حکمت والی ہے اس سے پیچھے والی آیت میں اللہ کریم نے دو گروہوں کا ذکر کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ فرمایا بعض ایمان لے کے آئے اور بعض جو ہے وہ رکے رہے انکار کر دیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم بھڑکتی ہوئی جہنم کی سزا ہی کافی ہے آگے اس حالت کو ذکر کیا کہ جس وقت یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہاں پہ کیا حالت ہوگی اور یہ کون لوگ ہوں گے اب قرآن نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا جو ہماری آیات کا انکار کرتے آیات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں دوسرے مقام پہ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی کھلی آیات ہیں یعنی معنی کیا قرآن دیتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مقدس کا انکار کرے اس کے مطابق عمل نہ کرے اس کا ایمان قرآن مقدس کے مطابق نہ ہو اس کی سزا ہی جہنم ہے دوسرے مقام پہ بھی قرآن نے فرمایا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کا گروہ ہوگا جن کو اندھا کر کے اٹھائیں گے 16واں سپارہ ہے اس کی آخری رکوع ہے تو وہ کہیں گے لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا یا اللہ آج ہمیں کیوں اندھا کیا گیا آگے قرآن پاک جواب دے گا قال كذلك اتتك آیاتنا ہماری آیات تمہارے پاس آئیں فنسیتها تو نے اس کو بھلا دیا وکذالک اليوم تنسا آج ہم نے تم کو بھلا دیا پھر فرمایا وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ والعذاب الآخرۃ اشد وابقی ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا اور یہ ہمیشہ عذاب ہوگا کیوں وجہ کیا ہے نجزی من اسرف وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ اس لیے کہ یہ اپنے رب کی آیات پہ ایمان نہیں لانے والے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے قرآن مقدس کا انکار کرنا اللہ کی کلام کا انکار کرنا تو اس کی سزا ہی جہنم ہے کیوں اگر قرآن پاک کے مطابق ایمان نہیں تو پھر کافر ہی ہوگا یا مشرک ہوگا کافر ہوگا تو ایسے لوگوں کی سزا جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے کیوں اللہ کریم نے جو قرآن مقدس بھیجا ہے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اگر تم نے اس کی کلام سے فائدہ حاصل نہ کیا تو پھر قرآن مقدس کا تو قصور نہیں اللہ تعالیٰ نے تو لمبا زمانہ تمہارے پاس یہ کلام رکھ دیا اب دیکھو فرق کیا ہے ایک ہوتا ہے منہج قانون اور ایک ہے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات منہج دیا ایک دستور دیا جیسے قرآن ہے تورات دستور دیا منہج دیا طریقہ دیا شریعت دیا قانون دیا اور معجزہ الگ دیا
لاٹھی والا معجزہ ہے، اور منہج کیا ہے تورات، یا پھر بغل میں ہاتھ دباتے، فرمایا بیضاء، ان کا ہاتھ چمکتا، یہ معجزہ ہے۔ منہج الگ ہے اور معجزہ الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، یہ قانون ہے، منہج ہے، ایک شریعت ہے ان کی۔ معجزہ کیا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کوڑی کا مرض جو تھا، برس کی مرض والا جو مریض تھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا جاتا۔ یہ معجزہ ہے، قانون الگ ہے اور معجزہ الگ ہے۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے زبور دیا، قانون کتاب دی، اور معجزہ کیا ہے؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، جس طرح موم نرم ہوتی ہے نا، لوہے کو داؤد علیہ السلام کا ہاتھ لگتا جاتا لوہے کو، وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، جیسے چاہتے وہ لوہے کو پگھال کے اپنا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا نا۔ معجزہ الگ ہے اور جو ہے منہج اور قانون الگ دیا، اور پیغمبر جب چلے گئے تو ان کے معجزات ختم ہو گئے۔ اب اللہ کریم نے پیغمبر کو منہج بھی قرآن دیا ہے اور معجزہ بھی قرآن دیا، منہج بھی قرآن دیا ہے اور معجزہ بھی قرآن دیا ہے۔ پہلے انبیاء کا معجزہ ان کے جانے سے ختم ہو جاتا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ جو بھی آئے قیامت تک وہ پیغمبر کے اس معجزے سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ اور معجزہ جو ہے قرآن، یہ پیغمبر کے منہج کی صداقت کی دلیل ہے، ہمیشہ تصدیق ہو رہی ہے پیغمبر کے قانون کی، اور قانون جو ہے وہ معجزے کی تصدیق کر رہا ہے، اور معجزہ قانون کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے پیغمبر کو معجزہ ہی وہ دیا جو پیغمبر کا منہج ہے، جو پیغمبر کا قانون، شریعت، منہج جو ہے اسی کو معجزہ بنایا ہے، اور معجزے کو قانون بنا دیا، قانون کو معجزہ بنا دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن پیغمبر کا معجزہ جو ہے یہ قیامت تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں رہا، داؤد علیہ السلام کا معجزہ نہیں رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں رہا۔ اللہ کریم نے اسی لیے پیغمبر کو معجزہ اور قانون ایک دیا ہے، تاکہ مسلسل لوگ جو ہیں قرآن مقدس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ فائدہ حاصل نہ کریں، پھر ان کو چاہیے کہ اپنی عقل پہ ماتم کریں، اس لیے کہ اللہ کریم نے تو انتہا کر دی سمجھانے والی۔ جس طریقے سے یہ قرآن اعلیٰ کتاب ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اس کے لیے سزا بھی سب سے زیادہ سخت رکھی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، وہ امیر ہو یا بادشاہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ منہج اور قانون اللہ کریم نے الی یوم الدین، قیامت تک ہر قسم کے انسانوں اور جنات کے لیے یہ رکھ دیا ہے۔ اگر جو بھی انکار کرے، فرمایا سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ نصلیہم نارا، کھینچ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نارن یہاں پہ نکرہ ہے، آپ کل بھی سن کے آئے ہو۔ النار قرآن مقدس میں 126 مقامات پہ ہے، اور نارن 19 مقامات پہ ہے۔ یہ پورے قرآن میں نار، آگ جو ہے، یہ 145 مقامات پہ اللہ کریم نے ذکر کی ہے۔ ہر جگہ پہ آگ کی حالت اور کیفیت کو الگ طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو آگ ہے جہنم کی، یہ کیا کرے گی؟ کلما نضجت جلودہم، جلود جمع ہے جلد کی، جلد ہوتی ہے اوپر والا حصہ جو ہے۔ فرمایا نضجت، اصل میں نضج کا معنی ہوتا ہے جس وقت پھل پک کے تیار ہو کے گرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مگر نضج الثمار، پھل جو ہے فل پک گیا ہے۔ لیکن اس کے یہاں پہ قرآن نے تعبیر کیا، جس وقت جو ہے ان کی چمڑی، جلدیں جو ہیں جل کے بالکل راکھ ہو جائیں گی، یعنی جیسے پھل نہیں پک جاتا بالکل، اسی طریقے سے جلدیں جو ہیں جل کے مکمل طور پہ راکھ ہو جائیں گی۔ تو بدلناہم جلودن،
پھر اس جلد کے علاوہ ہم ایک نئی جلد بنا دیں گے۔ اب کیوں قرآن نے جلد کا ذکر کیا ہے؟ حالانکہ عذاب جو ہے وہ تو پورے جسم کو ہوگا، اور جلد کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اب ایک آدمی کو پیٹ کے اندر تکلیف ہے، اس کو انجیکشن ٹیکا وہ جلد میں لگتا ہے، وہ جب ٹیکا لگتا ہے اس کو درد محسوس ہوتی ہے پورے جسم میں نا، محسوس ہوتی، اتنی دیر محسوس ہوتی ہے جتنی دیر اس کو ٹیکا لگتا رہتا ہے نا۔ تو جب ٹیکا نکال لیتے ہیں پھر اس کی درد ختم ہو جاتی ہے نا۔ لیکن قرآن نے کیوں ایسا ذکر کیا جلد کا؟ فرمایا جلد کو جب عذاب پہنچتا رہے گا نا تو پورے جسم کو اندر سے عذاب پہنچتا رہے گا۔ یہ جلد سب سے اوپر ہے، تو فرمایا جس وقت جلد کو عذاب پہنچے گا تو اسی کے ساتھ ہی سارے اس کے اعضاء جو ہیں اندر کے وہ جلتے رہیں گے۔ اب آدمی کو تکلیف پاؤں میں ہوتی ہے لیکن احساس اس کے پورے حواس خمسہ کو ہوتا ہے، پورے احساس اس کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا تکلیف جلد کو ہوگی، ایک جلد جلے گی، پورا اندر جو ہے اس کا جلتا رہے گا نا۔ تو جب ایک جلد جل جائے گی تو بدلناہم جلودن، ہم اس کی جگہ دوسری جلد بنا دیں گے۔ اب کیا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ ایک چمڑی جب اوپر والی جل جائے گی، دوسری چمڑی کدھر سے آئے گی؟ دوسری چمڑی جو ہے وہ کدھر سے آئے؟ کسی اور مادے سے تیار ہوگی یا اسی کے جسم سے تیار ہوگی؟ اگر اور مادے سے تیار ہو تو پھر اس جلد کو جلانے کا فائدہ، جیسے ایک آدمی نے انگوٹھی پہنی، اس کی انگوٹھی ٹوٹ گئی، اس کے پاس ایک اور انگوٹھی ہے، وہ لے آیا سونار کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے انگوٹھی بنا دو اسی انگوٹھی کے ساتھ ملا کے۔ اب دونوں انگوٹھیوں کا مادہ ایک ہے، مادہ ایک ہے اسی طرح۔ اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو اس کی نئی جلد بنائے گا نا، وہ کسی اور مادے سے نہیں بنائے گا، اسی کے گوشت سے فوری دوسری جلد بنے گی۔ کیوں؟ اگر مانا جائے کہ اور کوئی جلد اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اس جلد نے تو گناہ نہیں کیا، گناہ تو اس کے جسم نے کیا ہے، اسی کے جسم سے ایک پردہ جلے گا، فوری دوسرا پردہ اسی کے گوشت سے تیار ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا بدلناہم جلودن غیرہا، وہ جلد جب مکمل جل جائے گی اس کی جگہ پہ دوسری جلد ہم بنا دی جائیں، اسی کے جسم سے، اسی کے اعضاء سے، اسی کے وجود سے جو ہے وہ دوسری جلد تیار ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ تازہ عذاب نئے سرے سے چکھتا رہے۔ آدمی کو جتنی دفعہ ٹیکا لگے اتنی دفعہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، اس لیے جتنی دفعہ اس کی جلد بنے گی، ایک آدمی کو درد ہے، اب وہ سو گیا، اس کو ٹیکا لگا دیا نشے کا تو وہ سو گیا، جس وقت وہ دوبارہ اٹھا سونے کی حالت میں اس نے درد کو محسوس نہیں کیا، جب اٹھا تو ایک نئے طریقے کی درد اس نے محسوس کی نا، نیند کے بعد جب اٹھا اس نے ایک نئے طریقے کی جو ہے وہ درد کو محسوس کیا۔ تو یہاں پہ بھی قرآن نے یہ سمجھایا تمہاری عقلوں کے مطابق، فرمایا جب نئی جلد آئے گی نا تو پھر وہ نئی قسم کا عذاب کو محسوس کرے گا، ایک اور قسم کی جلن وہ محسوس کرے گا۔ دنیا کی نار آگ جو ہے اس کا کام ہے جلا کے راکھ کر دیں، اب جلا دیا، جب جلانے کے بعد ختم، کام ختم۔ ہندو جس وقت میت کو جلا دیتے ہیں تو ایک دفعہ جلاتے ہیں، جب راکھ ہو جاتی ہے تو کام ختم، دوبارہ اس راکھ کو دوبارہ نہیں جلاتے، کیوں؟ کہتے اس کا معاملہ ختم۔ لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایک آدمی جل کے مر جائے گا تو اس کی چمڑی جل کے راکھ ہو جائے گی، دوبارہ عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا لیذوقوا العذاب، جب جلد جو ہے نئی ہوگی اس وقت وہ نیا تازہ عذاب چکھتا رہے گا۔ کب تک؟ فرمایا ابدالآباد، ہمیشہ ہمیشہ چکھتا رہے گا۔ دنیا کی آگ کا کام ہے، ایک آدمی زندہ ہے وہ جل گیا اس کا کام ختم ہو گیا، لیکن آخرت کی آگ، جہنم کی آگ جو ہے وہ بندے کو مارے گی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پہ موت ہوگی نہ وہاں پہ زندگی ہوگی۔ تو قرآن نے کہا لیذوقوا العذاب، مسلسل وہ نیا عذاب جو ہے وہ چکھتا رہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شاید کہ اس کا عذاب کم ہو جائے یا اس کو نکال لیا جائے، پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ
ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ تو پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جل رہے ہو یہاں پہ، کیا معاملہ ہے؟ وہ جہنم میں جب ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے، یہ نہیں سوال کریں گے کہ تمہیں کسی نے نہیں بتایا، تم نے کوئی دیکھا نہیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھیں، میرا قرآن تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ فکنتم بہا تکذبون، بس تم اس کی تکذیب کرتے تھے، تم کہتے چھوڑو جی قرآن تو مولویوں کو سمجھ آئے گا، چھوڑو قرآن کو رکھو ختموں کے اوپر پڑھنے کے لیے، قرآن کو رکھو مزاروں پہ پڑھنے کے لیے، قرآن کو رکھو دم جھاڑ پھونک کے لیے، تعویذ دھاگے کے لیے، قرآن کو رکھو قسمیں اٹھانے کے لیے، قرآن کو رکھو بچی کے نکاح میں دینے کے لیے، قرآن کو یہاں جو اصل مقصد تھا یہ لوگ ہٹ گئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، ظالموں قرآن کا نام لے کے لوگوں سے حرام کھاتے رہے، کبھی نظریں، کبھی نیازیں، کبھی ہدیے، کبھی ختم، کبھی 11ویں، کبھی بڑا، کبھی چھوٹا، کبھی رجب، کبھی شعبان، کبھی محرم، کبھی کچھ قرآن کا نام لے کے قرآن کو جا کے سائبان لگا کے قبرستان میں جا کے 7 دن تک بیٹھ کے پڑھتے رہنا، یہ کیا ہے؟ اب مولوی کے ساتھ ٹھیکہ ہو جاتا ہے، 7 دن بیٹھو گے تو 10,000 یا 20,000۔ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ میت کو بخشانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن جو ہے 7 مقامات پہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ منع ہے، ان میں سے قبرستان بھی ہے۔ قبرستان میں تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، بیت الخلاء میں تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، گندی جگہ پہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اب کس نے ان کو بتا دیا کہ تم جا کے قبروں میں جا کے سائبان لگا کے خیمے لگا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ، جا کے قرآن پڑھو؟ یہ کس پیغمبر کی شریعت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا نام لے کے لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں، مال بھی غصب کرتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ کہیں گے یا اللہ آئی تھی، تو کیا کیا تو نے؟ فکنتم بہا تکذبون، تو نے اس کی تکذیب کی۔ تو پھر جس وقت وہ اقرار کر لیں گے ہاں یا اللہ ہمیں نے تو قرآن کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم نے تو قرآن کی طرف آئے نہیں، مولویوں کے پیچھے بھاگتے رہے، پیروں کے پیچھے بھاگتے رہے، آباء و اجداد کے پیچھے بھاگتے رہے، قبروں مزاروں کے پیچھے بھاگتے رہے، عرس میلے قوالیوں کے پیچھے بھاگتے رہے، گانا بجانا کے پیچھے بھاگتے رہے، رسم و رواج کے پیچھے بھاگتے رہے، بدعات کے پیچھے بھاگتے رہے۔ آ جا کے مظلوم تھی تو اللہ کی کتاب تھی، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، آج ہمارے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چلے جاؤ، دوڑ جاؤ، دفع ہو جاؤ، لعنت ہو تمہارے اوپر، بربادی ہو، ہلاکت ہو، ولا تکلمون، آج کلام بھی نہ کرو۔ تو کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں واقعی یقین ہو گیا کہ ہم ظالم ہیں، ابھی کوئی راستہ ہے کہ ہم کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ اخرجنا منہا فإن عدنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اگر بالفرض ہم ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے واپس اگر ہم دنیا میں بھی بھیج دینا تو فإنا ظالمون، یہ پھر بھی دوبارہ اسی حالت میں لوٹ کے آئیں گے، کیوں اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ما کان وما یکون۔ فرمایا اگر بالفرض ہم ان کو واپس بھی کر دیں نا، دنیا میں بھیج بھی دیں، تو یہ اسی طرح لہو و لعب، کھیل تماشے میں زندگی گزار کے آئیں گے، یہ پھر انکار کر دیں گے۔ تو سن لو کلا انہا کلمۃ هو قائلها، فرمایا ترکتو، یہ تو ہم نے لکھ دیا ہے، وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، یہ تو ہم نے لکھ دیا ہے، ہم نے حرام قرار دے دیا ہے، یہاں پہ آ جائے وہ واپس جا سکتا؟ تو ابھی اس ٹائم پہ ندامت کرنے کا کوئی فائدہ؟ ہم نے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، علماء آئے، تابعین آئے، وہ اللہ کی کلام لوگوں کو بتاتے رہے، لیکن تم نے انکار کیا، تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ آج تمہاری سزا وکفیٰ بجہنم سعیرا، آج تمہارے لیے جہنم کی سزا ہی کافی ہے۔ اب صرف
جلد کو عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی بتا دیا نا، یہاں پہ یہ بتایا کہ پورے جسم کو عذاب ہوگا۔ جلد کے اندر پورا جسم ہوتا ہے نا، اسی کے جسم سے پھر دوسری جلد تیار ہوگی، پھر تیسری جلد تیار ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جا رہی تھی۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ آیت پڑھی جا رہی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ اس آیت کو دوبارہ دہراؤ۔ دوبارہ یہ آیت پڑھی گئی تو صحابی نے کہا مجھے اس کی تفسیر کا پتہ ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ ایک دن میں 70 دفعہ اس کی جلد کو بدلا جائے گا۔ ایک دن 70 دفعہ اس کی جلد کو بدلا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے ایک ساعت میں، یعنی ایک گھنٹے میں اس کی 70 دفعہ اس کی جلد کو بدلا جائے گا، یعنی کہ یہ جہنم کا عذاب لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، یذوقوا صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے، اس وقت عذاب اور ہمیشہ عذاب ہوتا رہے۔ ایسا نہیں کہ عذاب سے بچ جائیں گے، جو شرک کرنے والا آدمی ہوگا وہ مسلسل عذاب کی حالت میں رہے گا، کبھی بھی وہ تخفیف نہیں ہو سکتی۔ امام راضی بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے، اب یہ جو دنیا ہے یہ کافروں کے لیے تو جنت ہے۔ امام راضی نے بڑا اچھا لباس پہنا، فاخرہ لباس پہن کے، عطر خوشبو لگا کے جو ہے وہ پڑھا رہے تھے، تو باہر سے ایک جو ہے اہل کتاب کا ایک آدمی گزرا۔ اس نے دیکھا کہ امام راضی جو ہیں بہت بڑے جید عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تو بڑی دور تک خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ آ گیا، اس نے کہا امام صاحب کیسے تمہارے پیغمبر نے کہا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تمہارے پیغمبر نے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور جو ہے کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اب میرا لباس دیکھو، پھٹا پرانا لباس ہے، میرے پاس پورا جو ہے جوتا بھی صحیح سالم نہیں ہے، راشن کھانا بھی میرے پاس نہیں ہے، اور آپ دیکھو آپ مومن ہو اور میں تمہارے بقول کافر ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں، اور آپ کا لباس اچھا، آپ کا بیٹھنا اچھا، آپ کی اتنی عزت ہے، لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، خوشبو دور تک آ رہی ہے، آپ جنت میں ہو اور میں جہنم میں۔ تو امام راضی نے فرمایا تم نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو۔ فرمایا اگر میں جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں نا، جس وقت جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے، اور تو جو آزاد پھر رہا ہے نا، آزاد جو پھر رہا ہے، اس جہنم کے عذاب کے مقابلے میں جو ہے تو جنت میں ہے۔ وہ جو جہنم کا عذاب ہے نا، وہاں پہ تجھے چلنے پھرنے کی اجازت، وہاں پہ جو تیرا سانس بھی صحیح نہیں نکلے گا، اس جہنم کے عذاب کے مقابلے میں ابھی تو جنت میں ہے، کہ تیرے اوپر کوئی آگ کا عذاب نہیں ہے، تو چل پھر رہا ہے اپنی مرضی سے، کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے، لباس تیرے پاس ہے، اس جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تو جنت میں ہے، اور میں اس جنت کے مقابلے میں جیل میں ہوں۔ وہ جنت کی نعمتیں جو ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں، لباس اور عزت اور شہرت یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، اس جنت کے مقابلے میں میں تو قید خانے میں ہوں، اور تو اس جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تو جنت میں ہے، تجھے کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لیذوقوا العذاب، ایسا نہیں کہ عذاب ان میں سے ختم ہو جائے، مسلسل یہ عذاب ان کے اوپر جو ہے، مشرکوں کے اوپر، کافروں کے اوپر یہ چلتا رہے گا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ غالب ہے۔ عزیزا آپ کئی دفعہ سن کے آئے ہو کہ قرآن مقدس میں 6 معانی کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور 95 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد ہے حکیما، جس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہ ہو، اور 91 مقامات میں قرآن مقدس میں یہ حکیم ہے۔ علیم الحکیم قرآن مقدس میں 36 مقامات کے اوپر یہ لفظ آتا ہے۔ عزیزاً کہ وہ غالب ہے، کیسے؟ فرمایا وہ چاہے ایک چمڑی کو بدل کے دوسری چمڑی لائے، 3 دفعہ جلد کو بدلے، 1000 دفعہ جلد کو بدلے، فرمایا عزیزاً وہ غالب ہے، اس کو کوئی منع کر سکتا؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غالب ہے۔ حکیماً چاہے وہ جہنم میں عذاب دے، ہمیشہ دے، جلد بدل کے دے، اس کے ہاتھوں کو دے، اعضاء کو دے، جسم کو دے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عزیزاً
حکیما، اس کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو دوسرے مقام پہ آیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کا ذکر کیا، دوسرے مقام پہ پھر الگ اعضاء کا ذکر کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا وہاں پہ تو ہماری زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور پھر پورے اعضاء کو عذاب دیا جائے گا، لیکن محسوس کرے گا وہ جلد کے ذریعے سے، پورے جسم میں عذاب جو ہے وہ محسوس کرے گا، اور ایسا عذاب جو نا ختم ہونے والا ہے، دائمی، استمراری اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرک آدمی جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے اگر جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے، اسی لیے جو مومن بندہ ہوگا نا قرآن کے اوپر ایمان لانے والا، اگر اس کی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی تو جہنم اس کے اوپر اگر واجب کر دی گئی ہے تو آگے حدیث میں آتا ہے قرآن آگے کھڑا ہو جائے، کہے گا یا اللہ یہ تو مجھے پڑھنے والا تھا، یہ تو میرے احکام کے مطابق عمل کرنے والا تھا۔ القرآن یشفعون لأہل القرآن، قرآن سفارش کرے گا اہل قرآن کے لیے۔ اہل قرآن کون ہیں؟ جو قرآن مبارک کے اوپر ایمان بھی رکھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن جب سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا، اور جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب ختم کر کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہے قرآن مقدس کا مقام، ایسا نہیں کہ قرآن سفارش کرے اور اللہ قبول نہ کرے، اور یہ قرآن پاک سفارش کرے گا ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان صحیح معنوں میں قرآن مقدس کے مطابق ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ بدھ ہے، کل آخری درس ہوگا، اس کے بعد پھر عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 8 دن ہے، چلو قربانی وغیرہ خرید لیں صحیح طریقے سے گھوم پھر کے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم ثبتنا بالايمان والقران والاسلام يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب جهنم يا رب العالمين. اللهم احفظ جلودنا واجسامنا واجسادنا من كل سوء في الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم احفظ العباد والبلاد من كل سوء ومكروه ومرض وغم يا رب العالمين. اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره. اللهم ثبتنا بالقران والايمان يا اله العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت. حافظ صاحب کہندے سانا چھٹیاں کرو کو 4 دن، کیوں حافظ صاحب؟ حافظ صدیق صاحب تسی کہندے سو نا کو 4